آج سورہ النساء کا جو باقی حصہ تھا، 4 رکوع تھے، وہ تلاوت ہوئے ہیں، اور سورہ مائدہ جس کے 16 رکوع ہیں اس کی مکمل تلاوت ہوئی ہے۔ چھٹا پارہ جو شروع ہوتا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، کہ اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ کوئی بھی شخص کسی کو علل اعلان برا کہے۔ ہاں، ایک صورت میں ہو سکتا ہے کہ اگر مظلوم ہے اور وہ ظالم کے خلاف آواز اٹھا رہا ہے تو یہ درست ہے۔ اس کے علاوہ کوئی کسی کو برا نہ کہے، کسی کے کردار پر بات نہ کرے، کسی پر کیچڑ نہ اچھالے، کسی کے بارے میں کوئی نازیبہ بات نہ کرے۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اللہ تو سب سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے۔ بھئی کسی کو برا کہو گے، اللہ کو تو پتہ ہے وہ برا ہے بھی کہ نہیں ہے، اور کسی کو برا کہو گے اللہ سن لے گا، لہٰذا تمہیں اس بات پر پکڑ لے گا۔ پھر سورہ نساء میں عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے مکمل طور پر ایک سٹیٹمنٹ آ رہا ہے واضح طور پر کہ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم۔ 3 مذاہب ہیں الہامی، ایک یہودیت ہے، ایک عیسائیت ہے، اور ایک دین اسلام ہے۔ اچھا، حضرت داؤد علیہ السلام پر جو زبور نازل ہوئی تھی، تو یہ سمجھ لیجئے کہ داؤد علیہ السلام کی کوئی امت نہیں ہے۔ زبور شریعت نہیں تھی، کیونکہ امت بنتی ہے شریعت سے، لاز، لیجسلیشن آتی ہے، قوانین بنتے ہیں۔ نیا قانون آیا، نئی امت آ گئی، پھر نیا قانون آیا، نئی امت آ گئی۔ تو قوانین کے اعتبار سے دیکھیں تو یہودیت، عیسائیت اور دین اسلام، اب تینوں کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مختلف عقیدہ ہے۔ یہودیت کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ قتل کر دیے گئے ہیں۔ عیسائیت کہتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی چڑھے، اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد زندہ آسمانوں پر چلے گئے، یعنی آفٹر ڈیتھ۔ لیکن دین اسلام یہ فرما رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ وَمَا قَتَلُوهُ، پہلا تو یہودیوں کا عقیدہ رد ہوا، وہ قتل نہیں ہوئے۔ وَمَا صَلَبُوهُ، عیسائیت کا عقیدہ رد ہو گیا، ان کو سولی پر نہیں چڑھایا گیا۔ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، لیکن ان لوگوں کے اوپر معاملہ ڈاؤٹ فل بن گیا۔ تو پھر ہوا کیا؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ جو لوگ باتیں کر رہے ہیں نا، یہ بس اپنے انداز سے باتیں کر رہے ہیں، ان کو حقیقت حال کا کوئی پتہ نہیں۔ اصل کیا چیز ہے؟ وَرَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، اللہ نے ان کو اپنے پاس اٹھا لیا ہے۔ اصل بات یہ ہے۔ تو عیسائیت کے اندر جو عقیدہ ہے وہ آپ کو سمجھ آ گئی۔ اسی طرح یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ موجودہ دور میں جو فتنہ قادیانیت ہے، اور مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے فالوور جو ہیں، ان کا بھی عقیدہ وہی ہے جو یہودیوں کا ہے۔ یعنی وہ یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام قتل ہوئے، وہ حیات مسیح کو نہیں مانتے، اور اپنے جو خود ساختہ اپنا جو نبی ان کا بنایا ہوا ہے، جو غلام احمد قادیانی، اس کو وہ پھر مسیح موعود مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اصل جس مسیح کا اعلان کیا گیا نا وہ آئے گا، وہ اصل میں نعوذ باللہ وہ یہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام وہ قتل ہو گئے، وہ ختم ہو گئے۔ تو یہودیت اور قادیانیت یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ پھر اس کے بعد رب کائنات نے ایک اصول بیان فرمایا ہے، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب تم اپنے دین میں غلو نہ کرو۔ یہودیت تباہ ہوئی غلو کی وجہ سے، عیسائیت تباہ ہوئی غلو کی وجہ سے۔ اب یہ غلو کیا ہے؟ کہ ایکسٹریم لیول پر چلے جانا۔ یہودیت نے اسلام دشمنی اتنی بنائی، عیسائیت کی دشمنی اتنی بنائی، انبیاؤں کے مخالف ایکسٹریم پر چلے گئے، انبیاؤں کو قتل کر دیا، شہید کر دیا، مریم علیہ السلام پر تہمتیں لگا دی۔ اور عیسائیت بھی انتہا پر چلے گئے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، اتنی محبت کر لی۔ اللہ فرماتا ہے
کہ لا تغلو فی دینکم، تو گویا کہ یہ اہل کتاب کو، یہودیت اور عیسائیت کو یہ ایڈریس ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ ہم مسلمانوں کو بھی کہہ رہا ہے کہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بھی ایکسٹریم تک نہ جانا۔ ان کا جتنا حق ہے وہ یقیناً بہت اعلیٰ ہیں، لیکن وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بعد ان کا مقام ہے، ان کو رب نہ بنا لینا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے سورہ نساء کا بالکل جو آخر ہے اس میں کلالہ کی بات کی، یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ۔ کلالہ کیا ہے؟ ایسا فرد، ایسا مرد یا ایسی عورت کہ جس کے نہ والدین ہوں نہ اس کی اولاد ہو اور اس کے انتقال ہو جائے، تو اس کی وراثت کا ذکر کہ اللہ رب العزت نے کیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کے حوالے سے یہ ہے کہ جب وراثت تقسیم کرنی ہے تو سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ بھئی ان پر کوئی قرضہ تو نہیں ہے، تجہیز و تکفیر میں ان کا پیسہ خرچ کر لیں، وصیت کی ہے وہ نہ، اس کے بعد بہن بھائیوں میں ان کا مال تقسیم ہو جائے گا۔ اب اگر بہن ہے، ایک بہن ہوگی تو نصف ہوگا، دو یا دو سے زیادہ ہوں گی تو 2/3 ہو جائے گا، اور اگر بہن بھائی دونوں ہیں تو بھائی کو ڈبل مل جائے گا، بہن کو سنگل مل جائے گا۔ پھر اس کے بعد سورہ مائدہ شروع ہو رہی ہے۔ مائدہ اصل میں دسترخوان کو کہا جاتا ہے، اس میں ایک دعا ہے جو عیسیٰ علیہ السلام نے کی تھی۔ یہ سورہ مبارکہ کا آغاز ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، کہ تم جو معاہدات کرو نا ان معاہدات کو پورا کیا کرو۔ ایک وعدہ ہے، ایک معاہدہ ہے۔ وعدہ جو ہوتا ہے یہ ون سائیڈڈ ہے، بس میں نے وعدہ کر لیا۔ معاہدہ یہ ڈبل سائیڈڈ ہوتا ہے، میں نے بھی کیا، اس نے بھی کیا۔ بھئی یہ میں تجھ سے لوں گا، ہاں یہ میں تجھ سے لوں گا، یہ میں تم کو بیچوں گا، ہاں یہ میں تم سے اٹھا لوں گا۔ بھئی تم پرسوں پیسے دے دینا، ہاں میں پرسوں تمہیں پیسے دے دوں گا، میں تم سے پرسوں لے لو، یہ معاہدہ ہے۔ اسلام نے کہا کہ اپنے معاہدات پر پورا اترو۔ پھر اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں 9 چیزوں کی حرمت کا ذکر ہے۔ اللہ نے 9 چیزیں حرام فرمائی۔ حرمت علیکم المیتہ، مردار حرام۔ ہر وہ جانور، اچھا عام طور پر مردار کے بارے میں یہ سمجھ لیجئے، یہ ذہن میں آتا ہے کہ ہر وہ جانور جو اپنی موت مر گیا ہو، بس صرف یہ مردار نہیں ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جو جانور ذبح شرعی کے بغیر مر گیا وہ بھی مردار ہے، اس کو ذبح نہیں کیا۔ آج کل نا جیسے لوگ چکن لے لیتے ہیں اور وہ پتہ نہیں کیسے ذبح کرتے بھی ہیں کہ نہیں کرتے، یا وہ ریڈی میڈ ذبح وہی ہوتی ہے جو مری ہوتی ہے وہ اس کو دے دیتے ہیں۔ تو اس لیے آپ جب بھی کوئی خریدیں اپنے سامنے اس کو تکبیر پڑھائیں اس بندے سے اور اس کے بعد چھری چلائیں۔ تو عام طور پر میتہ سے مراد مردہ نہیں ہے صرف، بلکہ ہر وہ جانور بھی ہے جو ذبح شرعی کی طرف نہیں ہے۔ دوسری چیز ہے خون۔ ایٹ دا ٹائم آف سلاٹرنگ، جب جانور کو ذبح کیا گیا اس کی باڈی سے جو بلڈ نکلا یہ حرام ہے۔ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ، خنزیر کا گوشت حرام ہے۔ گوشت کو مینشن کرنے کی وجہ یہ ہے کہ باقی ساری چیزیں پروڈیوس ہوتی ہیں گوشت اس سے، لہذا خنزیر کا گوشت بھی حرام ہوا، کھال بھی ناپاک ہے، اس کے بال بھی، اس کی ہڈی بھی، اس کا دانت بھی، کوئی بھی چیز جو خنزیر کے ساتھ ہے، جس کو آپ پگ کہتے ہیں، سوائن کہہ لیں، وہ سب کے سب حرام ہے۔ چوتھی چیز آ جاتی ہے وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ، اللہ کے سوا کسی کا نام پڑھا گیا اس جانور پر، کسی بت کا نام پڑھا گیا، کوئی ایسی نظر نیاز کروائی گئی کہ جو غیر اللہ کی طرف سے تھی، اسلام کے تو اسے بچ جائیں۔ والمنخنقہ، 5ویں چیز ہے اب وہ جانور جو اپنی طبی موت مرے۔ نمبر 1 یا تو گلا گھٹ کر مر گیا، سانس بند ہو گیا اس کا، والموقوذہ چوٹ لگ کر مر گیا، متردی اوپر سے گر کر مر گیا، نطیحہ کسی کے سینگ سے مر گیا، وما اکل السبع، جس کو درندوں نے چیر پھاڑ دیا۔ ہاں اگر تم ذبح کر لو، دم گھٹ گیا جانور کا، مرنے سے پہلے ذبح چھری چلا دو، حلال ہو گیا۔ لیکن اگر تم نے ذبح نہ کیا اور اس حالت میں مر گیا، حرام۔ وما ذبح علی النصب، جو جانور بتوں کے چڑھاوے کی جگہ پر چاہے اللہ کا نام لے کر بھی ذبح کیا جائے وہ بھی حرام ہے۔ بتوں کا چڑھاوا جہاں چڑھایا جاتا ہے غیر اللہ کے نام کا، اس جگہ پر اگر ذبح کیا، چاہے آپ اللہ کا نام پڑھ کر تکبیر پڑھ کر ذبح کریں، وہ بھی حرام ہے۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور پھر یہ ہے کہ تم جانوروں کو تقسیم کرو تیروں کے ذریعے۔
جیسے فال نکالنا ہوتا تھا پہلے، اس زمانہ جاہلیت میں کرتے تھے کہ 3 تیر ہوتے تھے ان کے پاس، ایک پر لکھا ہوتا تھا ہاں، ایک پر نا، اور ایک خالی، تو وہ چلاتے تھے، تو اس چلانے سے اگر وہ ہاں ہوتا تھا وہ کام کرتے تھے، نہ ہوتا تو نہیں کرتے تھے، اگر خالی ہوتا تھا تو اس کو وہ ڈیلے کر دیتے تھے۔ پھر اس میں رب کائنات نے ایک آیت مبارکہ جو نازل ہوئی عرفات کے موقع پر، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج ہم نے تمہیں مکمل کر دیا تمہارا دین اور تم پر پورا کر دیا اپنی نعمت، اور ہم تمہارے لیے اسلام کو دین بنا کر خوش ہو گئے۔ پھر اس میں اہل کتاب کے کھانے کا ذکر ہے۔ اگر اہل کتاب کوئی کھانے کی چیز دیتے ہیں آپ اس کو کھا سکتے ہیں، حرام نہیں ہے۔ اہل کتاب کون سے لوگ ہیں کہ جو واقعتاً کسی دین کو مانتے ہیں، یا یہودیت کو مانتے ہیں یا عیسائیت کو مانتے ہیں، پیور عیسائیت کو، شرک نہیں کرتے اور دین کے مخالف نہیں ہیں۔ آج کل اکثر یہودی اور عیسائی جو ہیں وہ تو یہودی اور عیسائی ہی بھی نہیں ہیں، وہ تو مشرک ہو چکے ہیں یا وہ دہریہ ہو چکے ہیں۔ اللہ اگر کوئی صحیح معنوں میں ہے اہل کتاب تو اس کا کھانا جائز ہے۔ پھر وضو کے فرائض کا ذکر ہے، تیمم کا ذکر آ رہا ہے، اور اس کے بعد رب کائنات نے آیت عدل ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، عدل کرو، اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل کرو، یہ تقوی کے سب سے زیادہ قریب ہے۔ پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام، ان کے 2 بیٹوں کا ذکر آ رہا ہے۔ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے حابیل اور قابیل، اور ان دونوں کے حوالے سے قرآن نے یہ ہمیں بتایا کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدم بالحق، اے نبی آپ ان کو ذرا آدم کے 2 بچوں کا قصہ تو پڑھ کر سنائیں جو بالکل برحق ہے۔ 2 بیٹے تھے، اور مشہور یہ تھا کہ حضرت حوا علیہ السلام کے بطن سے ہی 2 بچے تو پیدا ہوئے، ایک لڑکا تھا اور ایک لڑکی، ایک دن پیدا ہوتا، اور ایک لڑکا اور لڑکی اگلے دن پیدا ہوتے۔ جو پہلے دن پیدا ہوتا لڑکا تو اس کا اگلے دن کے لڑکے سے نکاح ہو جاتا تھا، جو اگلے دن لڑکا ہوتا تو اس کے پہلے دن کی لڑکی سے نکاح ہو جاتا تھا۔ اب حابیل اور قابیل جب پیدا ہوئے تو حابیل کے ساتھ جو ایک اور لڑکی جو تھی وہ بڑی خوبصورت تھی، قابیل بدصورت تھی، قابیل کے ساتھ جو پیدا ہوئی بڑی خوبصورت تھی۔ قابیل چاہتا تھا میں اپنی ہی جو میرے ساتھ پیدا ہوئی اس کے ساتھ نکاح کروں، لیکن شریعت آدمی کے اندر یہ غلط تھا، تو لہٰذا پھر مسئلہ آیا آدم علیہ السلام کے سامنے، باپ کے سامنے، تو والد نے کہا کہ ٹھیک ہے تم ایسا کرو کہ دونوں قربانیاں پیش کرو، جس کی قربانی اللہ قبول کرے گا وہ برحق ہوگا۔ تو دونوں نے قبول پیش کی، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے ایک ہی قربانی کو قبول کر لیا، دوسری کو قبول نہ کیا، یعنی حابیل کی قربانی قبول ہوئی، قابیل کی قربانی قبول نہ ہوئی۔ پھر قابیل کو غصہ آ گیا، اس نے حابیل کو قتل کر دیا۔ پھر اب کہاں اس کو رکھے، پھر اللہ نے کوا بھیجا، فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض، تو کوے نے بھی اپنا مردہ کوے کی لاش اٹھائی ہوئی تھی، اسے پھر زمین کو کھودا، اس میں کوا ڈالا، اوپر مٹی ڈالی۔ اب قابیل کو سمجھ آ گیا ہاں میں اپنے بھائی کی لاش کو ایسے ہی رکھوں۔ پھر پہلی قبر جو اس کائنات میں تھی وہ اس طرح وجود میں آئی۔ تو اللہ رب العزت نے اصول بیان فرما دیا، من قتل نفسا بغیر نفس او فسادا فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے ایک انسان کو بھی ناحق قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ پھر اس کے بعد 2 سزائیں ہیں، ان کا ذکر آ رہا ہے۔ ایک ڈاکہ زنی، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، اور ایک والسارق والسارقۃ، ایک چوری کی سزا، ایک ڈاکے کی سزا۔ پہلے دونوں میں فرق سمجھ لیجئے۔ چوری جو ہوتی ہے یہ کسی بھی شخص کی بے خبری میں اس کی چیز چرا لی گئی۔ آپ باہر بائک کھڑی کر گئے، بلکہ بائک تو بڑی چیز ہے، جوتی رکھ کر گئے، آپ مسجد میں آگے نماز پڑھ لی، آپ ادھر سجدے کر رہے ہیں، وہ بندہ اٹھا کر بھاگ گیا، اب آپ کو نہیں پتا کون اٹھا کر بھاگا، بے خبری، یہ چوری ہے۔ ڈاکہ یہ ہے کہ آپ کے پاس چیز موجود ہے اور آپ کے سامنے آ کر اس چور نے آپ سے زبردستی وہ چیز چھینی، مزاحمت کی، جو بھی کیا، ہراس کیا، ڈرایا، اس کو کہا جاتا ہے ڈاکہ۔ ڈاکے کی سزا اسلام میں بڑی سخت ہے۔ اگر ایک جگہ ڈاکہ ہوا تو ڈاکو اگر قتل کر دیں، مال چرا لیں یا ویسے ہی بھاگ جائیں، 3 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ اگر تو صرف مال چرائیں، قتل نہ کریں، تو اسلام میں ان کی سزا یہ ہے کہ ایسے انسان کو جو صرف
مال لوٹے اور قتل نہ کرے تو اس کے ہاتھ اور پاؤں کو کاٹ دو. اگر قتل بھی کر دے اب اس کو سولی پر چڑھاؤ اور زندہ سولی پر چڑھا کر اس کے پیٹ کو نیزے سے چیر دو، پھاڑ دو اس کے پیٹ کو. اور تیسری چیز یہ کہ اگر وہ کچھ بھی نہ کرے ویسے بھاگ گیا اس کو جلا وطن کر دو. یہ دین اسلام نے یہ سزائیں بیان کی. اور جو چوری کی سزا ہے کہ اگر وہ چوری کرتا ہوا پکڑا گیا یا چوری کرنے کے بعد ثابت ہو گیا تو اس کے ہاتھ کاٹ دو. پھر اس میں رکوع نمبر 7 ہے. اس میں اللہ نے 3 کتابوں کا ذکر کیا. ہم نے تورات کو نازل کیا، وقفینا علی آثارہ بعیسی ابن مریم، انجیل کو نازل کیا، وانزلنا الیک الکتاب بالحق، پیارے نبی آپ پر قرآن نازل فرمایا. تو قرآن کو آخر میں بیان کر کے اشارہ کر دیا کہ اب صرف اور صرف کتاب جو ہے وہ قرآن ہے. پھر 7واں سپارہ شروع ہو جاتا ہے اور 7ویں پارے میں اچھا اس سے پہلے یہودیوں کا ایک عقیدہ ہے. وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، یہود کہتے تھے کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے. نعوذ باللہ، اللہ بڑا بخیل ہے. یہ وجہ کیا تھی؟ دین اسلام جب آیا تو آپ سمجھتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو صحابہ تھے وہ فقرائے صحابہ، حضرت علی جیسے جن کے پاس کھانے کے لیے بھی میسر نہیں ہوتا تھا. تو اس وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کرتے تھے تو یہودی تانا دیتے تھے کہ دیکھیں جی اگر یہ سچے ہیں تو دولتیں پر کیوں نہیں کھلتی؟ یو جی اللہ کا ہاتھ، اللہ تو بڑا بخیل ہے. نعوذ باللہ، یہ ان کی باتیں تھیں. تو اللہ نے فرمایا کہ لعنوا بما قالوا، لعنت ہے ان لوگوں پر جو یہ کہتے ہیں بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے دونوں ہاتھ کشادہ ہیں. یہ غلط کہتے ہیں. آج بھی نا یہ بات کی جاتی ہے جب کوئی دینی ادارہ اپیل کرتا ہے نا، وہ کہتے ہیں دیکھو جی ان کا کام تو مانگنا ہی ہوتا ہے، اور جی اگر ان کا اتنے توقع اللہ سے کیوں نہیں مانگتے، اللہ ان کو دیتے نہیں ہے، اللہ کے خزانہ میں کوئی کمی ہے. تو یہ وہی یہودیوں والی بات ہے. تو اسلام نے اس کو بیان کیا کہ ایسا مت کرو، جو تمہیں موقع مل رہا ہے نیکی کرنے کا وہ نیکی کرو. پھر پارہ نمبر 7 ہے اور 7ویں پارے میں اللہ رب العزت نے شروع میں قسم کے بارے میں فرمایا. قسم کا کفارہ ہے لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم. 3 طرح کی قسمیں ہیں. ایک قسم یہ ہے کہ آپ نے کوئی قسم اٹھائی، اپنے خیال کے مطابق اٹھائی، کسی کام کے ہونے یا نہ ہونے کے حوالے سے، اور آپ کے خیال میں وہ سچی تھی کہ ایسا ہوا تھا یا ایسا نہیں ہوا تھا، ماضی کے حوالے سے. ایک تو قسم یہ ہے. اگر یہ قسم جھوٹی ہوئی تو اس پر نہ تو کفارہ ہے نہ گناہ ہے، البتہ یہ ہے ایسی کرنی نہیں چاہیے قسم. دوسری قسم یہ ہے کہ آپ نے کنفرم ایک قسم اٹھائی گزشتہ کام پر کہ میں نے نہیں کیا. ایک واقعے پر قسم اٹھائی نہیں ہوا، ایک میں نے نہیں کیا. اگر ایسی قسم اٹھائی تو اس کو یمین غموس کہتے ہیں کہ جس پر گناہ ہے کفارہ نہیں. البتہ تیسری قسم جو ہے وہ فیوچر کے اندر میں یہ نہیں کروں گا، ایسا نہیں کروں گا، اگر اس طرح کی قسم اٹھائی گئی تو اس پر کفارہ ہوگا. اور کفارہ کیا ہے کہ 10 مساکین کو کھانا کھلا دیں، یا 10 مساکین کے کپڑے انتظام کر دیں، یا غلام آزاد کر دیں. تینوں کام نہیں کر سکتے تو پھر 3 دن لگاتار روزے رکھیں. پھر اس میں اللہ رب العزت نے شراب کے بارے میں بات کی اور شیطان کا ایک عمل ذکر کیا. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوہ والبغضاء. شیطان چاہتا ہے یہ شراب، یہ جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی ڈالے اور رنجش ڈلوا دے، نفرت ڈلوا دے. اس لیے اللہ نے منع فرمایا کہ ایسا نہ کرنا. اس کے بعد آخر میں جو سورہ مائدہ ہے اس کا آخری حصہ جو ہے اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. ایسی چیزوں کے بارے میں سوال مت کرو، اگر اس کا جواب مل گیا تمہیں بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑ جائے گا. زیادہ سوال، کثرت سوال سے دین نے منع کیا. جیسے آج کل پہیلیاں چلتی ہیں، وہ کون سی چیز ہے جو قرآن میں ہے، وہ کون سی چیز ہے جو مرد کرے گی وہ اس کا جو ہے وہ نکاح ٹوٹ جائے گا، عورت کرے گی وہ فلاں ہو جائے گا، یہ فلاں، یہ چیزیں. تو دین کو معلومات کا خزانہ نہ بنائے، دین کو عمل کی طرف لے کر جائے. اللہ نے منع فرمایا کہ اس طرح کے عجیب و غریب سوال نہ کیا کرو. اور اس سورہ کی جو آخری آیت ہے اس میں اللہ رب العزت نے ہم سب کو یہ تلقین فرمائی ہے
کہ تم ہر حال میں اللہ ہی کے طرف جاؤ، کیونکہ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، یہ جو کچھ تمہیں نظر آ رہا ہے آسمان اور زمین میں سب اللہ کی ملکیت ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ دعا کر اللہ تعالیٰ سے جو کہا سنا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔